بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَا أَن يُجَاوِزَ بَلَدًا أَوْ سِلْعَةً أَوْ وَقْتًا أَوْ شَخْصًا عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ فَإِنْ جَاوَزَ عَنْهُ ضَمِنَ وَلَهُ رِبْحُهُ وَلَا أَن يُزَوِّجَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِّن مَّالِهَا أي من مال المضاربة ولا أن يشتري من يعتق على رب المال سواء كان قريبه أو قال رب المال إن اشتريت فلانا فهو حر فلو شرى كان له لا لها أي كان للمضارب لا للمضاربة ولا من يعتق عليه إن كان ربح ولو فعل ضمن وإن لم يكن ربح صح فإن زادت قيمته عتق حصته ولم يضمن شيئا لأنه لا صنع له في زيادة القيمة وسعى العبد في قيمة حصته منه أي قيمة حصة رب المال من العبد مضارب بالنصف شرى بألفها أمة فولدت ولدا مساويا ألفا فادعاه فصارت قيمته ألفا ونصفه سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه ولرب المال بعد قبض ألفه تضمين المدعي نصف قيمتها وجه ذلك إن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على فراش النكاح لكن لم تنفذ لعدم الملك لأن مال المضاربة إذا صار أعيانا كل واحد يساوي رأس المال لا يظهر الربح بل كل واحد يصلح أن يكون رأس المال لأنه يمكن أن يهلك ما سواه ويبقى واحد فقط فلا رجحان لأحد لكونه رأس المال أو ربحا ثم إذا زادت القيمة بعد الدعوة حتى صار قيمة الولد 1500 ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة ويثبت النسب وعتق الولد لقيام ملكه في البعض ولا يضمن لرب المال شيئا لأن عتقه بالدعوة والملك مؤخر فيضاف إليه ولا صنع له فيه لأنه ضمان اعتاق فلا بد من صنعه فله الاستسعاء في رأس المال ونصف الربح أو الاعتاق عند أبي حنيفة رحمه الله فإذا قبض الألف له أن يضمن المضارب الذي ادعى الولد نصف قيمة الأم لأن الألف المأخوذ صار رأس المال لتقدم استيفاء فالجارية كلها ربح لكن نفذت الدعوة السابقة وصارت أم ولد له فيضمن نصف قيمتها لأنه ضمان تملك فلا يشترط له صنع۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ بنیادی طور پر اس عبارت کے اندر دو مسئلے بیان ہوئے ہیں، مقید مضاربت کا مسئلہ اور مضارب کے لیے اضطراری طور پر شرکت کا ثابت ہو جانا۔ چونکہ پہلے یہاں پر مقید مضاربت کا بیان ہے تو اسی سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ مقید مضاربت کے اندر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ رب المال مختلف قیودات لگا سکتا ہے، وہ کسی خاص جگہ کی تحدید بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ یہ 10 لاکھ روپے لے، مضاربت پہ کام کرے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے تجارت کرنی ہے وہ اسلام آباد کے اندر کرنی، اسلام آباد سے باہر نہیں کرنی۔ تو اب چونکہ اس شرط کے اندر رب المال کا فائدہ ہے، افادیت پائی جا رہی ہے۔ افادیت یہ ہے کہ ممکن ہے اسلام آباد کے نسبت دوسرے شہروں میں امن کی کمی ہو یا وہاں پر چیز سستی بک رہی ہو، وہاں نفع زیادہ نہ حاصل ہو رہا ہو، تو اس لیے اس نے شرط لگا دی کہ اسلام آباد کے اندر ہی آپ نے تجارت کرنی ہے۔ تو اب مضارب کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہی تجارت کرے۔ اگر وہ اس شرط کی مخالفت کر کے کسی اور شہر میں کام کرتا ہے تو اب یہ کام کرنا، اس سے حاصل ہونے والا نفع نقصان یہ مضارب کا ہوگا۔ اس تمام تر معاملے سے رب المال کا کوئی تعلق نہیں۔ رب المال نے جو مال اس کو دیا تھا مضاربت کے طور پر وہ اس کا ضامن ہے، رب المال کو اس کی واپسی کرے گا۔ ایسے ہی وہ افراد کی تعین کر دیتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ میں پیسے تو دے رہا ہوں لیکن فلاں شخص کو بیچنا ہے، فلاں کو نہیں بیچنا، آپ نے فلاں سے تجارت نہیں کرنی یا فلاں سے ہی آپ نے تجارت کرنی ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی یہ شرط معتبر ہوگی، اس لیے کہ بعض لوگ معاملات میں معتبر ہوتے ہیں، بھروسے کے قابل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ معتمد نہیں ہوتے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس شرط کا بھی اس نے لحاظ رکھنا ہے۔ ایسے ہی مضاربت میں مال کی نوعیت کی تعین کر دی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس 10 لاکھ کے ذریعے آپ نے گاڑی خریدنی بیچنی ہے، گاڑیوں کی تجارت کرنی ہے، تو یہ شرط بھی معتبر ہوگی، اس لیے کہ بعض چیزوں میں نفع زیادہ ہوتا ہے. اب رب المال سمجھتا ہے کہ گاڑیوں میں نفع زیادہ ہے، دیگر جو چیزوں میں نفع زیادہ نہیں ہے، تو اس کی یہ شرط بھی معتبر ہے. ایسے ہی اگر مضاربت کے وقت مدت کی تحدید کر دی جاتی ہے، یعنی رب المال کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 1 سال تک تجارت کی اجازت ہے، تو حنفیہ کے نزدیک یہ شرط بھی معتبر ہے. ایسے ہی حنفیہ کے نزدیک اگر بعض دنوں کی اجازت دیتا ہے، بعض دنوں کی اجازت نہیں دیتا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ ہفتہ اتوار کو آپ نے تجارت نہیں کرنی، بقیہ 5 دنوں میں آپ نے اس مال سے تجارت کرنی ہے، تو یہ بھی معتبر ہوگی. ان تمام قیودات کا لحاظ کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر قید کسی اعتبار سے معاملہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے تو اس شرط کا، اس قید کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اپنی تسلیم شدہ شرطوں کے پابند ہیں، المسلمون عند شروطہم. اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کی بابت لکھتے ہیں کہ الاصل فیہ ان القید ان کان مفیدا یثبت، کہ اصل قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر قید یا شرط وہ معاملے کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ اس معاملے کے اندر ثابت رہے گی. تو بہرحال یہ چند میں نے آپ کو قیودات بتا دی ہیں، کوئی بھی قید ایسی جو فائدہ مند ہے وہ معاملے کے اندر لگائی جا سکتی ہے. ایک بات رہ گئی، اس کو ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر شرط کی مخالفت ہوتی ہے تو اس صورت میں تو وہ ضامن ہے، لیکن بعض اوقات یوں بھی تو ہو سکتا ہے آپ سے کسی نے مضاربت پہ پیسے لیے، آپ نے قیودات لگائی، اس نے دیکھا کہ یار یہ قیودات کا اگر میں اس کی پابندی کرتا ہوں تو نفع میں تو وہ شریک ہے مضاربت کے طور پر، اس کو بھی نفع دینا پڑے گا، تو کیوں نہ میں اس کے قیودات کی مخالفت کرتا ہوں، تو یہ مال میرے اوپر تاوان کی صورت میں لازم ہو جائے گا اور میں اس مال سے نفع کما لیتا ہوں، تو یہ اتہام پایا جاتا ہے. تو اس اتہام کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مخالفت شرائط کے ساتھ نفع کمایا جاتا ہے تو مضارب کو وہ نفع استعمال نہیں کرنا، اس نفع کو بھی اس نے صدقہ کر دینا ہے. تو یہ راستہ اور یہ شائبہ اور اندیشہ اس اعتبار سے ختم ہو جائے گا. اب عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں اور پھر دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. وَلَا أَن يُجَاوِزَ بَلَدًا أَوْ سِلْعَةً أَوْ وَقْتًا أَوْ شَخْصًا عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ. ایسے ہی کسی ایسے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا تجارت کے لیے، یا اس سامان کو چھوڑنا کسی اور سامان کی طرف جانا اس کی تجارت کرنا، یا ایسے وقت کی مخالفت کرنا، یا ایسے شخص کی مخالفت کرنا، یعنی اس سے ہٹ کے کسی اور سے معاملات کرنا جس کو رب المال نے طے کیا ہو. یعنی اگر رب المال نے یہ طے کیا تھا کہ فلاں شہر میں ہی آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس شہر کے ساتھ مقید رہے، اس سے آگے کسی اور شہر میں نہیں جا سکتا. کوئی سامان طے کیا تھا، اس سامان کو چھوڑ کے کسی اور سامان کی تجارت نہیں. کوئی وقت طے کیا تھا، اس وقت کے بعد وہ نہیں کر سکتا. کوئی افراد طے کیے تھے، ان افراد کے علاوہ کسی اور سے معاملہ نہیں کر سکتا. ان تمام شروط کی اس کو رعایت رکھنی ہے. فَإِن جَاوَزَ عَنْهُ ضَمِنَ، اگر ان سے یعنی تجاوز کرتا ہے تو پھر یہ ضامن بنے گا. وَلَهُ رِبْحُهُ، اور جو نفع اس کو حاصل ہوا وہ مضارب کا ہی ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ مضارب کو یہ نفع تو ملے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اس نفع کو نہیں لینا چاہیے. وَلَا أَن يُزَوِّجَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِّن مَالِهَا، مال مضاربت سے باندی یا غلام کی شادی نہیں کروا سکتا. یعنی باندی خریدی اس کی شادی کروا دی، یا غلام خریدا اس کی شادی کروا دی، تو مضاربت کے مال سے شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شادی وہ امور تجارت میں شمار نہیں ہوتی. وَلَا أَن يَشْتَرِيَ مَن يَعْتِقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، اور ایسے ہی کسی ایسے فرد کو نہیں خریدا جا سکتا جو رب المال کی ملک میں آنے کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، سواء کان قریب ہو، اس کا رشتہ دار کوئی ذی محرم خرید لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، کسی نے اپنا محرم رشتہ دار خریدا تو وہ آزاد ہو جائے گا. یا پھر اوقال رب المال، رب المال نے کہا تھا
ان اشتریت فلانا فهو حر، کہ اگر تو نے فلاں کو خریدا تو وہ آزاد ہے، تو اب اس صورت کے اندر بھی یہ اس کو نہیں خرید سکتا۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رب المال نے قسم اٹھائی تھی، ان ملکت فلانا فهو حر، اگر میں فلاں کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہے، تو اب یہ جو شخص ہے اس کو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ مضاربت نفع کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں اس کا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا مال خرچ ہو جائے گا۔ فلو شرع، اگر وہ خریداری کر لیتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک قسم کی مخالفت ہے نفس مضاربت کی، منفعت مضاربت کی، کان لہو لا لہا، تو یہ اس خریدار یعنی مضارب کی ملک شمار کیا جائے گا، نہ یہ کہ مضاربت کے مال سے خریداری یہ شمار کی جائے گی کہ جس کی بنیاد پر ان کو آزاد کیا جائے، ای کان للمضارب لا للمضاربۃ۔ ایسے ہی وہ کسی ایسے فرد کو خریدتا ہے جو مضارب کی خریداری کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک قید ہے۔ قید یہ ہے کہ اگر اس تجارت میں نفع ہے، چونکہ نفع سے مضارب بھی شریک ہو جائے گا تو مضارب کا حصہ آزاد ہو جائے گا، تو بقیہ حصہ بھی اب لازمی طور پر آزاد ہوگا۔ تو اس کو دیکھیے وَلَا مَن يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِن كَانَ رَبِحًا، اور ایسے ہی وہ نہیں خرید سکتا کسی ایسے فرد کو کہ جو اس پر آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی خریداری کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا رابحہ، اگر اس معاملے میں نفع ہو رہا ہو، چونکہ نفع سے یہ شریک بن جائے گا۔ وَلَوْ فَعَلَ ضَمِنَ، اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو وہ ضامن ٹھہرے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ رَبِحًا صَحَّ، اگر نفع نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ درست ہے، چونکہ یہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ فَإِن زَادَتْ قِيمَتُهُ عَتِقَ حِصَّتُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے حصہ کے بقدر وہ آزاد ہو جائے گا، وَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، اور یہ کسی چیز کا ضامن بھی نہیں بنے گا۔ اس کو یوں سمجھیے، غلام خریدا تھا 1000 کا، اس کے محرم رشتہ داروں میں اس کا شمار تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پہلے نفع نہیں ہوا تھا خریدتے وقت لیکن بعد میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اب چونکہ نفع ہے تو اس نفع کے اندر یہ بھی شریک ہو گیا، تو اب اس صورت میں اس کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا لیکن یہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے لا صنع له فی زیادۃ القیمت، قیمت کے بڑھنے میں اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو بازار کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے۔ وسع العبد فی قیمت حصته منہ، اب حل یہ ہوگا کہ غلام سے کہا جائے گا کہ تم میں یہ کوشش کرنی ہے یا تم نے تجارت کرنی ہے اور جتنی قیمت بنتی ہے رب المال کی وہ کما کر اس کو دینی ہے۔ قیمت حصۃ رب المال من العبد، جتنے غلام کیا حصہ یا غلام کی قیمت میں حصہ رب المال کا بنتا ہے وہ کما کے اس کے حوالے کرے گا۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اضطراری طور پر شرکت مضارب کی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کیا حل ہوگا۔ عبارت دیکھیے، مضارب بالنصف، ایک آدمی کے ساتھ آدھے نفع پر مضاربت کا معاملہ ہوا۔ یہ صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے آدھے نفع کی قید لگائی گئی ہے، وگرنہ جیسے بھی طے ہو جائے مسئلے کی صورت ایک ہی ہوگی، چاہے 1/3 طے ہو 2/3 طے ہو، جیسا بھی ہو۔ اس نے کیا کیا؟ شرع بألفہا امتن، اس نے 1000 کے بدلے میں باندی خریدی، یعنی جو اس کو 1000 روپے مضاربت کا دیا گیا تھا۔ فولدت ولدا مساویا الفا، باندی نے 1000 روپے قیمت کا بچہ بھی جنا۔ فادعاہ، مضارب نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اس کے دعوے نسب کے بعد فصارت قیمتہ الفا ونصفہ، بچے کی قیمت 1500 ہو گئی، 1000 باندی کی ہو گئی اور 1500 بچے کی ہوگی، تو ٹوٹل یہ 2500 ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سعی لرب المال فی 1000 وربعہ، اب وہ کوشش کرے گا رب المال کو ادائیگی کرنے کے لیے فی 1000 وربعہ، 1250 کے لیے، ربع چونکہ 1000 کا 250 بنے گا، تو اب 1250 کے لیے اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ 1000 تو اس کو راس المال کا ملے گا، اور چونکہ مضارب بالنصف تھا تو 500 نفع میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ 250 ہے، وہ 1000 کا چوتھائی حصہ ہی بنتا ہے۔ او اعتقہ، دوسرا اختیار اس کو یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اس کو آزاد کر دے۔ وَلِرَبِّ الْمَالِ بَعْدَ قَبْضِ أَلْفِهِ تَضْمِينَ الْمُدَّعِ نِصْفَ قِيمَتِهَا، اور رب المال کو یہ اختیار ہوگا 1000 پر قبضہ کرنے کے بعد کہ وہ مدعی کو باندی کی آدھی قیمت کا ضامن ٹھہرائے۔ صورت مسئلہ دوہرا دیتا ہوں، آپ نے کسی شخص کو 1000 درہم دیے اور اس سے کہا کہ تم اس سے مضاربت پہ کام کرو، آدھا نفع تمہارا آدھا نفع میرا۔ اس نے ایک باندی خریدی 1000 کے بدلے میں،
اور جب باندی خریدی تو باندی خریدنے کے بعد اس نے بچہ جانا، اس بچے کی قیمت بھی 1000 ہے. اب 1000 کی باندی اور 1000 کا بچہ. اب مضارب نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے، تو اس کے دعویٰ کرنے کے بعد اس بچے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت 1500 ہو جاتی ہے. اب 1500 ہونے کے بعد مسئلہ یوں قائم ہوگا یا اس کا حل یہ نکلے گا کہ رب المال کے لیے وہ بچہ مزدوری کرے اور اس کو 1250 درہم دے، یا پھر رب المال اس کو آزاد کر دے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب اس نے راس المال پر اور نفع پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد جو باندی پیچھے باقی رہ جاتی ہے اس کی آدھی قیمت کا رب المال مضارب کو ضامن ٹھہرائے گا. یہ صورت مسئلہ ہے. وجہ ذالک، وجہ کیا ہے؟ ان الدعوى صحیحة فی الظاہر، اس نے جو دعویٰ نسب کیا ہے وہ درست ہے ظاہراً، اس لیے کہ کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، کوئی کہے کہ نہیں تمہارا بچہ نہیں ہے میرا بچہ ہے. اور کیسے اس دعویٰ کو صحیح کریں گے؟ حملا علی فراش النکاح، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس باندی سے اس نے پہلے شادی کی تھی، یعنی مالک نے اس مضارب کی شادی کروائی تھی اور شادی کے بعد اس نے اس کو خریدا اور وطی خریدنے سے قبل کی ہے. لیکن لم تنفذ لعدم الملک، لیکن یہ دعویٰ نافذ نہیں ہو سکتا، ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مضارب وہ باندی کا مالک نہیں ہے. تو جب تک مالک نہیں ہے تو یہ اس کا دعویٰ درست نہیں ہوگا. لأن مال المضاربہ، یہ پہلا قاعدہ ہے کہ کیونکہ مال مضاربت میں یہ قاعدہ ہے اذا صار اعیانا، جب وہ عینی چیز ہو، کل واحد یساوی رأس المال، اور ان تمام اشیاء کے اندر ہر چیز راس المال کے قیمت کے برابر ہو، لا یظہر الربح، تو آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ نفع کیا ہے. مثال آپ کو یہی جو عبارت میں ہے اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ 1000 کی باندی ہے، 1000 کا بچہ ہے. اب متعدد جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں اور عینی اشیاء ہیں اور ہر ایک کی قیمت بھی برابر ہے، تو لا یظہر فیہ الربح، تو یہاں پر نفع ظاہر نہیں ہوگا، کوئی بھی نفع اس میں ہو سکتا ہے. بل کل واحد یصلح ان یکون راس المال، بلکہ ان میں سے ہر ایک راس المال بن سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باندی راس المال ہے اور بچہ نفع ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ راس المال ہے اور باندی نفع ہے. لأنه يمكن ان يهلك ما سواه، کیونکہ ممکن ہے ایک کے سوا بقیہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے. ويبقى واحد فقط، اور ایک ہی باقی رہ جائے، بچہ مر جاتا ہے یا باندی مر جاتی ہے. تو اب یہ تو معلوم نہیں کون سا ہلاک ہو سکتا ہے، کون سا باقی رہ سکتا ہے. فلا رجحان لأحد، تو کوئی یہاں پر وجہ ترجیح نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کو راجح قرار دیا جائے لکونہ راس المال او ربحن، کہ یہ راس المال ہے اور یہ نفع ہے. تو پہلی بات یہ واضح ہوگی کہ چونکہ متعدد اشیاء ہے اور تمام کی قیمت برابر ہے اور عینی اشیاء ہے، تو اس لیے ان میں سے ہر ایک راس المال بن سکتا ہے. جب ہر ایک راس المال بن سکتا ہے تو اس میں نفع ثابت نہیں ہوا، نفع ثابت نہیں ہوا تو مضارب کی ملک ثابت نہیں ہوئی، مضارب کی ملک ثابت نہیں ہوئی تو اس کا دعویٰ نافذ نہیں ہوگا. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات، ثم اذا زادت القیمہ، ہم نے کہا کہ جب اس کی دعویٰ کے بعد بچے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں ثم اذا زادت القیمہ، جب قیمت بڑھ گئی بعد الدعوۃ، دعوی نسب کرنے کے بعد، حتی صار قیمت الولد 1500، یہاں تک کہ بچے کی جو قیمت ہے وہ 1500 ہو گئی 1000 سے. ظہر الربح، تو اب نفع ظاہر ہو گیا. راس المال 1000 ہے تو 500 نفع ہے. تو اب اس کا کیا اثر ظاہر ہوگا؟ فنفذت الدعوۃ السابقہ، جو اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا یہ بچہ میرا ہے، یہ دعویٰ اب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اب یہ شریک ہو گیا اور شریک ہونے کے بعد 250 کے اندر اس کی شرکت ثابت ہو گئی. تو جب شرکت ثابت ہو گئی تو یہ ایسی ذات کا مالک بن گیا جس کی خریداری کی وجہ سے اس پر وہ آزاد ہو جاتا ہے. وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، نسب ثابت ہوگا. وَعَتَقَ الْوَلَدُ، اور بچہ آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کو خریدنا وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ لقیام ملکہ فی البعض، بعض میں اس کی ملک ثابت ہو چکی ہے، چونکہ نفع میں اس کی ملک ثابت ہے تو اس کے بقدر آزاد ہے. لیکن ولا یضمن لرب المال شیئا، رب المال کے لیے کسی قسم کا ضامن نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کا عمل نہیں پایا جا رہا. لأن عتقہ بالدعوہ،
بچہ جو آزاد ہوا ہے وہ دعوی نسب سے ہوا ہے نہ کہ خریداری سے ہوا ہے. والملک مؤخر، اور ملکیت مؤخر ہے، یعنی وہ تو بعد میں اس کی ملکیت ثابت ہوئی ہے، دعویٰ پہلے ثابت ہوا ہے. فیضاف الیہ، تو اس ملکیت کی طرف ہی اس کی اضافت کی جائے گی. ولا صنع له فیہ، اور یہ جو ملکیت ہے اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، قیمت خود بڑھی ہے، اس نے تو نہیں بڑھائی. تو جب اس نے قیمت نہیں بڑھائی، اس کا عمل نہیں پایا جا رہا، تو یہ ضامن بھی نہیں بنے گا. لأنہ ضمان اعتاق، یہ اعتاق کے زمان کا مسئلہ ہے، نہ یہ کہ یہ زمان تملک کا مسئلہ ہے. زمان تملک کے اندر صنع المشتری، مشتری کا عمل ضروری ہوتا ہے. زمان اعتاق کے اندر مشتری کا عمل ضروری نہیں ہوتا. فلا بد من صنعہ، اس کا عمل ضروری ہے. فلہ الاستسعاء، مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو مزدوری کروائی جائے گی، دوڑ دھوپ کروائی جائے گی رب المال کے لیے، فی رأس المال و نصف الربح، کہ وہ راس المال بھی کما کے لائے اور اس کے ساتھ آدھا نفع بھی کما کے لائے، یعنی 1250 کما کر لائے. دوسرا اختیار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اب الاعتاق، رب المال اس کو آزاد کر دے. یعنی اس سارے مسئلے کے بعد رب المال کے پاس دو اختیارات ہیں، بچے کو آزاد کر دو یا پھر بچے سے مزدوری کروا کے اپنا مال وصول کر لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فَإِذَا قَبَضَ الْأَلْفَ، فرماتے ہیں کہ جب 1000 پر اس نے قبضہ کر لیا، لَهُ أَن يُضَمِّنَ الْمُضَارِبَ الَّذِي ادَّعَ الْوَلَدَ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّ. اب رب المال کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مضارب کو باندی کی جو قیمت ہے اس کے آدھے حصے کا ضامن ٹھہرائے جس نے بچے کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے. لِأَنَّ الْأَلْفَ الْمَأْخُوذَ صَارَ رَأْسَ الْمَالِ، اس لیے کہ جو پہلے 1000 لیا گیا تھا وہ راس المال بن گیا. لِتَقَدُّمِ اسْتِیفَاءِ، اس کو پہلے وصول کیا گیا. اب اس کے بعد فَالْجَارِيَةُ كُلُّهَا رِبْحٌ، یہ باندی مکمل طور پر نفع ہوگی. یعنی آپ یوں کہیں 1000 باندی کی قیمت، 1500 بچے کی قیمت ہو گئی، 2500 ٹوٹل قیمت ہے، اس میں سے 1000 راس المال ہے، 1500 نفع ہے. اب یہ 1500 جو نفع ہے 500 غلام کی جو قیمت ہے اس میں موجود ہے، بچے کی قیمت میں موجود ہے، اور 1000 وہ باندی کی قیمت میں موجود ہے. تو یہاں سے رب المال کو 500 دیا جائے گا اور وہاں سے 250 دیا جائے گا بطور نفع، اور 1000 راس المال کے طور پر، تو گویا 1750 وہ رب المال کو مل گئے. لیکن نفذت الدعوۃ السابقہ وصارت ام ولد لہ، یہ سوال ہے کہ باندی کے معاملے میں اس کو کیوں ضامن ٹھہرایا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ باندی کے معاملے میں اس لیے اس کو ضامن ٹھہرایا جا رہا ہے کہ سابقہ دعویٰ جب نافذ ہو گیا تو یہ اس کی ام ولد بن گئی. اب جب ام ولد بن گئی تو یہ مبی تو باقی نہیں رہی، یہ اس کی ملک میں چلی گئی اور اب اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتا، اس کو مبی بھی نہیں بنایا جا سکتا، تو اس لیے اس کی آدھی قیمت کا یہ ضامن بن جائے گا. چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ لا صحۃ للاستیلاد بدون الملک، کہ ام ولد اس وقت تک یعنی نہیں بنائی جا سکتی جب تک ملکیت ثابت نہ ہو جائے. مثال کے طور پر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں جو باندی ہے وہ میری ام ولد ہے، میرے بچے کی ماں ہے، اس کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، اس کو موقوف رکھا جائے گا. جب ملک اس کی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے دعوے کے ثبوت کی کوئی صورت قائم ہوگی اور اس کی ام ولد بنے گی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ پہلے اس کی بات کا اعتبار نہیں تھا، لیکن جب اس کا دعویٰ نافذ ہو گیا، اب یہ اس کی ام ولد بن گئی، تو اب لازمی طور پر یہ اس کا ضامن ٹھہرے گا، کیونکہ یہ زمان تملک ہے، یہ اس کا مالک بنا ہے، نہ کہ زمان اعتاق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زمان تملک ہوتا ہے، مالک بننے کی وجہ سے کوئی زمان لازم آتا ہے، تو اس کے اندر صنع المشتری لازم نہیں ہوتا، مشتری کا عمل لازم نہیں ہوتا، بہر صورت زمان آ جاتا ہے. فرماتے ہیں فیضمن نصف قیمت، یہ آدھی قیمت کا ضامن بنے گا. لأنه ضمان تملک فلا یشترط له صنع، چونکہ یہاں پر زمان تملک پایا جا رہا ہے، اس کے اندر عمل مضارب ضروری نہیں ہے. پہلی جو صورت تھی بچے والی، اس میں چونکہ زمان اعتاق تھا، بچہ آزاد ہو گیا تھا، اور اس زمان اعتاق کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کے اندر صنع المشتری، مشتری کا عمل وہ ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تھا ہمارا مسئلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.